سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب بنا کر ایفائے عہد کا حکم دیا ہے۔ بندوں سے کیے ہوئے معاہدے بھی پورے کرو، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھایا کرو، اس میں کوئی کمی نہ کیا کرو۔ اسی سلسلے میں بہت سارے احکامات طہارت کے متعلقہ، اکل حلال کے متعلقہ اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ یہ عہد و پیمان صرف آپ لوگوں سے نہیں ہو رہا، آپ سے پہلی امتوں سے بھی ہوئے، اور پہلی امتوں نے جب اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا، اس بات کو آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں زیادہ تر بیان ہے ان لوگوں کا جو بنی اسرائیل میں سے یہودی کہلاتے ہیں، انہوں نے نقض عہد کیا تو ان کا انجام کیا ہوا، اور دوسری آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا اللہ پاک نے عبرتناک انجام بیان کیا ہے جو اپنے آپ کو نصارہ یا عیسائی کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں بنی اسرائیل کے بڑے گروہ ہیں۔ مجھے آپ کو پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، ساری امت کو اللہ پاک یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے نقض عہد کیا ان کا انجام بہت برا ہوا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم خیال کرنا، اللہ سے بندوں سے کیے ہوئے وعدے، عہد، پیمان، میثاق وہ پورے کرنا، اس میں کمی نہ کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ جو انجام ان کا ہوا اس سے تمہیں بھی دو چار ہونا پڑے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان لوگوں کے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے، فَبِمَا میں ما تاکید کے لیے ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے جرم کا سب سے بڑا حصہ جو تھا، سر فہرست جرم جو تھا
نمبر 1 گناہ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ نقض عہد کرتے تھے، اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو، اللہ سے کیے ہوئے میثاق کو اور بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی توڑ دیا کرتے تھے۔ اس جرم کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کا معنی کیا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کا لفظی معنی ہوتا ہے دھکیلنا، دور ہٹانا۔ یہی لعنت شیطان پہ ہوئی تھی، اور پھر یہی لعنت ان لوگوں پہ ہوئی جنہوں نے اللہ سے نقض عہد کیا، یہودیوں سے۔ اور دوسری سزا کیا ملی؟ فرمایا وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دل سخت ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم اس کا یوں ہے، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ انسان ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ سخت دل انسان سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو ان یہودیوں کے دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو فہم الٹا ہو جاتا ہے، عقل خرد سمجھ ختم ہو جاتی ہے، پھر حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے، سچ انسان کو جھوٹ لگتا ہے اور جھوٹ صحیح لگتا ہے۔ یہ حالت اور کیفیت تب ہوتی ہے جب انسان کا دل سخت ہو جائے۔ اللہ ہمیں سخت دلی سے محفوظ فرمائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا علاج پوچھا کہ دل میں سختی محسوس کرتا ہوں، اس کا علاج تجویز فرما دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت علاج تجویز فرمایا۔ فرمایا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب کمزور طبقات کے پاس اٹھا بیٹھا کرو، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ ایک جرم ان کا یہ تھا کہ یہ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیا کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ اللہ کے پیغام میں یعنی تورات ان کی طرف اتری، انجیل عیسائیوں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یہودیوں نے تورات کے بخیے ادھیڑ دیے، عیسائیوں نے انجیل کے بخیے ادھیڑ دیے، اس میں ایسی ایسی تبدیلیاں کر دی، تحریفات کر دی، لفظی بھی معنوی بھی، اپنی مرضی سے اللہ کی کتابوں کو بدل دیا۔ آج اصلی حالت میں تورات، اصلی حالت میں انجیل کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ ہمارا ایمان ہے جو تورات اللہ پاک نے اتاری وہ برحق اور سچی کتاب ہے، جو انجیل اللہ رب العالمین نے نازل کی وہ سچی اور حق کتاب ہے، لیکن موجودہ دور میں ان کی اصل زبان ہی ختم ہو چکی۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا فضل اور کرم ہم پہ یہ ہوا کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی۔ قرآن پاک بھی محفوظ ہے، قرآن پاک کی زبان یعنی عربی بھی محفوظ ہے۔ اللہ پاک تا قیامت اس کتاب کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلمات میں تبدیلیاں کر دی۔ اور جرم کیا ہے؟ فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز سے ان کو نصیحت کی گئی اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ یعنی تورات کے ذریعے نصیحت کی گئی، تورات کو بھلا دیا، انجیل کے ذریعے نصیحت کی گئی، انجیل کو بھلا دیا۔ ذرا میرے عزیز دوستو میں آپ غور کریں، آج ہمیں نصیحت کی جاتی ہے قرآن کے ذریعے، کہیں ہم نے تو قرآن کو بھلا نہیں دیا، کہیں یہ یہود و عیسائیوں والی یہ باتیں ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو گئی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یہ جرم انہوں نے 1 2 4 10 20 دفعہ نہیں کیا،
بلکہ فرمایا کہ ہمیشہ آپ تک یہ خبریں پہنچتی رہیں گی کہ یہ خیانت کر رہے ہیں، یعنی تب سے آج تک یہودی عیسائی اپنے دین کے معاملے میں خیانت ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ جناب آج تو یہ خیانتیں محسوس نہیں ہوتی، تو آج تو یہودی عیسائی اپنے دین سے ویسے ہی ہٹ چکے، وہ تو مذہب کو چھوڑ چکے، وہ تو دہریے بن چکے۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگ، کچھ چند ایک لوگ ہوں گے جو صحیح راستے پہ ہوں گے، ورنہ حقیقت میں یہ سب ہی اسی غلط لائن پہ چل گئے۔ یا کوئی چند ایک لوگ ہوں گے جو ان جرائم کے مرتکب نہیں ہیں، ورنہ اکثریت ان جرائم کی مرتکب ہے۔ اب ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ کتنا خوبصورت حل اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، جو میرے آپ کے لیے بھی ان کے ساتھ معاملات کی لائن طے کرتا ہے کہ کیسے کسی یہودی سے معاملہ کرنا ہے، کیسے کسی عیسائی سے معاملہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا فاعف عنہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ معاف کر دیں، ان کی ساری حرکتوں پہ مشتعل نہ ہوں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، وصفح، اور فرمایا درگزر کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ زیادتیاں کریں گے، یہ ظلم کریں گے، ان کے ساتھ تمہاری عداوتیں دشمنیاں چلیں گی، لیکن کوشش یہی کرنی کہ تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہو، احسان کا برتاؤ کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو کافر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے۔ ابھی آپ دیکھیں فلسطین کے اندر مجاہدین نے اسرائیلی یہودیوں کے قیدیوں کو بھی چھوڑا اور یہودیوں نے مسلمانوں کے قیدیوں کو بھی چھوڑا، تبادلہ ہوا قیدیوں کا، اور دنیا نے دیکھا کہ جو مسلمانوں کی قید سے جا رہے تھے، صحت مند، تندرست، چہروں پہ حشاش بشاش، اور بڑے ہی اچھے انداز سے، اور سب تعریف کر رہے تھے کہ مجاہدین نے ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور ادھر سے جو مسلمان قیدی آ گئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ مسلمان کی تربیت ہے، یہ قرآن کریم کی ہدایات ہیں کہ ٹھیک ہے میدان میں دشمنی اپنی جگہ، لیکن رواداری اور انسانیت مدارات، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 14 صدیوں میں آج تک ایک بھی انگلی اٹھا کے نہیں کہا جا سکتا کہ کسی مسلمان مجاہد نے کسی کافر کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ روشن تاریخ ہے ہماری۔ اس کے بعد اللہ پاک نے عیسائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور انہی میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَى، ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس کی 2 وجہ لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے، اس لیے ان کو نصارہ اور عیسائیوں کو انصاری کہا جاتا ہے۔ یا دوسری وجہ علماء نے لکھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کا نام تھا ناصرہ، اس بستی کی نسبت سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا، وعدہ لیا کہ اللہ کے دین پہ چلو گے، لیکن فنسوا حظا مما ذکروا بہ، جس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی انہوں نے اس سے اپنے حصے کو بھلا دیا۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، دونوں گمراہ طبقوں کا
دونوں گمراہ گروہوں کا جرم ایک ہی ہے کہ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کے ساتھ نصیحت کی گئی تھی اس کو بھلا دیا، یہودیوں نے بھی عیسائیوں نے بھی۔ اب میں آپ اپنے آپ پہ غور کریں، ہم قرآن کو نہ بھلائیں، ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے نصیحت کی گئی، ہم اس کے پیغام کو چھوڑے نہ۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے، بھلا دیں گے، تو یہودیوں اور عیسائیوں کا جرم ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے گا، پھر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ انجام ہمارا ہو جو یہودیوں اور عیسائیوں کا انجام ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ان کو سزا کیا ملی؟ فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے قیامت تک کے لیے عیسائیوں میں آپس میں دشمنی، بغض اور نفرت پیدا کر دی۔ آج تک عیسائی آپس میں ایک نہیں ہیں، فرقے بن گئے، لڑائیاں ہو گئی اور آپس میں عداوتیں اور دشمنیاں بن گئی۔ علماء نے لکھا ہے 3 بڑے بڑے گروہ ہیں عیسائیوں کے۔ ایک گروہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، خود اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تیسرا گروہ کہتا ہے نہیں 3 سے مل کر ایک خدا بنتا ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ زبردست اختلاف ہے ان کے اندر، اگرچہ بظاہر یہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر اتنی شدید عداوتیں ہیں اور دشمنیاں ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ دشمنیاں، یہ عداوتیں، یہ فرقہ واریت، یہ ان کے اندر گروہ بندی کیوں ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو بھلا دیا۔ آج میرے عزیز دوستو، ہم میں اگر فرقے ہیں، ہم میں اگر اختلافات ہیں، ہم میں اگر عداوتیں اور دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کو کافر یا مشرک کے فتوے لگاتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو بھلا دیا۔ قرآن کریم وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے کہ سب اس کو مل کے تھامیں تو آپس میں بھی ایک ہو جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بہت جلد ہی اللہ آگاہ کرے گا ان کو کہ یہ کیا کیا کرتوتیں اور حرکتیں کرتے رہے۔ یعنی دنیا میں تو یہ سزا ملے گی، آخرت میں بھی ان کو بڑی سخت سزا میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی ان تمام جرائم سے حفاظت فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مان کر اس عہد و پیمان کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت